پھر آخرت کی رحمت میرے مصطفیٰ دی. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تسی میری سفارش کرو گے، شفاعت کرو گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں شفاعت کراں گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تانوں کس مقام سے تلاش کریے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں پل صراط اس مقام سے تلاش کرنا. یا رسول اللہ اگر پل صراط تے نہ ملو تو پھر فرمایا پھر میزان تے مینوں ویکھنا جتھے لوگاں دے عمل تولے جا رہے ہوندے نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتھے بھی نہ ملو تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر میرے حوض تے ویکھنا، حوض کوثر تے ویکھنا. میں لوگاں جام بھر بھر کے پیاسیاں نو پلا رہا ہوں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شفاعت فرماواں گا، اور شفاعت دا دائرہ کار میرے مصطفیٰ دا بڑا وسیع ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کعبہ نے فرمایا اے حبیب دو چیزاں تہاڈی بارگاہ پیش کیتیاں نے، یا ادھی امت تہاڈی پوری امت دا ٹوٹل کر کے ادھی امت تہاڈی بغیر حساب کتاب تو اس نو جنت عطا فرما دیاں گے، اور دوسرا یا تسی شفاعت دا حق لے لو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تسی کی پسند فرمایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شفاعت دا حق پسند فرمایا ہے، شفاعت دا حق لیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز ہے کہ ادھی جنت والی جنت ادھی تہاڈی امت جنت جا رہی ہے، وہ چیز پسند نہیں فرمائی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ادھی امت میری جنت چلی جائے گی، اگر کوئی رہ جائے گا مینوں آواز دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تہاڈا کلمہ گو ہاں، حق تے میں دے چکی ہاں، وہ تے مینوں واجہ مارتا رہے گا. اس واسطے میں حق کے شفاعت پسند فرمایا ہے کہ میں جتھوں تک چاہواں گا اپنے امتیاں دی شفاعت کرتا رہوں گا. اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی شفاعت دی آخری حد کی ہے، کتوں تک تہاڈی شفاعت دی آخری حد جائے گی، اس دا کنارہ کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آخری حد آخری کنارہ میری شفاعت دا جس ویلے جہنم دا دروگا کہہ اٹھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کوئی امتی اس ٹائم جہنم وچ نہیں ہے، سارے اللہ رب العزت نے کرم فرما کے انہوں نے جنت عطا فرما دیتی ہے. آخری امتی تک جب تک وہ نکل نہیں جائے گا وہ آخری کنارہ ہوئے گا میری شفاعت دا کہ آخری امت نو میں کٹ کے تو پھر میں راضی ہوا گا. اور رب کعبہ نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے حبیب ان قریب تیرا رب تینوں راضی کر دے گا. سرکار فرماتے ہیں جب تک میری امتی باہر رہن گے میں راضی نہیں ہونا، جب سارے میری امتی جنت چلے جان گے پھر میں راضی ہونا ہے. تو رب کعبہ نے فرمایا حبیب تینوں اسی راضی کریں گے. تو راضی تا ہی سرکار نے ہونا ہے کہ سرکار دے سارے امتی جنت چلے جان. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت دا حق وہ میرے محبوب نے پسند فرمایا، شفاعت دا حق. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تمہیں پل صراط تے تلاش کرا تسی نہ ملو تو پھر سرکار نے فرمایا پھر میزان تے نہیں کہ حوض کوثر تے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پل صراط تے کی کرو گے، میزان تے کی کرو گے اور حوض کوثر تے کی کرو گے؟ پھر میرے مصطفیٰ نے وضاحت فرمایا پل صراط تے کچھ میرے ایسے امتی ہون گے اور بڑی شان والے ہون گے کہ پل صراط جڑی وال تو باریک تلوار تو تیز ہے اس تو اس طرح گزرن گے جس طرح پرندہ پرواز کردہ گزرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہون گے میری امت دے جڑے گھوڑے کی طرح دوڑ کے گزر جان گے، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیدل چل کے گزر جان گے، اور کچھ ایسے ہون گے کمزور جڑے اتنے ڈگدے ڈھاندے ہونے نے، پل صراط تو ڈگدے ڈھاندے ہونے نے۔ سرکار نے فرمایا جڑے گزر جان گے وہ جڑے ڈگدے ڈھاندے ہونے نے نا، سرکار نے فرمایا انہوں محمد مصطفیٰ سنبھالنا ہوئے گا، انہوں محمد مصطفیٰ سنبھالنا ہوئے گا، انہوں نے پھر پل صراط کو کراس کرائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط کو اپنے گناہگار امتیاں گزار دے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے پل صراط دا کم بڑھ گیا نا کہ تسی اتوں جڑے ڈگدے ہونے نے انہاں نوں سنبھالتے ہو گے، اور میزان تے بڑا کی کم ہوئے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میزان تے جدو ترازو دے اندر عمل تولے جانے نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو عمل تولے جانے نے اور جنہ دے عمل زیادہ ہونے نے نیک، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت عطا فرما دے گا، اور جنہ دے گھٹ ہونے نے نا پھر انہوں نے مشکل بڑھے گی، انہوں نے مشکل بڑھے گی، اور جنہ دے گھٹ ہون گے نا عمل نیکیاں والے جو برے عمل زیادہ ہون گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر اتنے انہوں دی میں مدد کرتا ہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام محشر دا دن نے محشر برپا ہے، آدم علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، سارے نبی تشریف فرما ہوں گے، نبیاں دیا بڑی شانہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کعبہ نبیاں نو وہ عزت عطا فرمائے گا قیامت والے دن کہ سونے دے ممبراں تے بٹھائے گا، نور دے ممبراں تے بٹھائے گا، بڑی جاؤ جلال دے نال، بڑی شوقت بڑی وجاہت دے نال او نبی تشریف فرما ہوں گے۔ تو محشر دا دن سارے نبیاں دی امتاں اتنے اکٹھیاں ہونیاں نے، میری امت بھی اکٹھی ہونی ہے اتنے، اور ایک بندے دے عمل تولے جا رہے ہونے نے، برائیاں زیادہ نیکیاں تھوڑیاں، برائیاں زیادہ نیکیاں تھوڑیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے عمل نیک تھوڑے نے برے زیادہ نے، لہذا تیرے تے جہنم دی مور لگ چکی ہے۔ فرشتہ نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نو پکڑو اور جہنم اس نو رسید کرو، جہنم میں اس نو سٹو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پے گی، کدی نظر پے گی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پے گی کہ ایک بندے نو فرشتے بازواں تو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کر کے ویکھن گے نا وہ جس بندے نو گھسیٹتے ہوئے پکڑ کے بازواں تو لے کے جا رہے ہیں اس کی پیشانی بھی چمک رہی ہے، چہرہ بھی چمک رہی ہے، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پیر بھی چمک رہے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہچان کے نا فرمان کے لگتا ہے مینوں اے جنوں اے فرشتے لے کے جا رہے ہیں نا زبردستی، اے میرے مصطفیٰ دا غلام لگتا ہے، اے میرے مصطفیٰ دا یہ غلام لگتا ہے، غلام لگتا ہے۔ وہ کیویں پہچانیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تو میرا امتی وضو کرتا ہے نا، چہرہ دھوندا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، پیر دھوندا ہے، فرمایا قیامت والے دن کسے نبی دی امت میں اعزاز حاصل نہیں ہوئے گا، یہ خاص میرے تے رب کعبہ نے کرم نوازی فرمائیے کہ میری امت دے جڑے لوگ ہون گے نا وہ وضو دے جگہ جڑی وضو نال دھوئی جاتی ہے وہ جناب والا چمکدی اور دمکدی ہونی ہے اور روشن ہونی ہے۔ ان کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لگے کہ یہ محمد مصطفیٰ دا غلام ہے، محمد مصطفیٰ دا غلام ہے۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے اور میرے مصطفیٰ دے دربار پیش ہون گے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی نو ویکھیا ہے، میں ایک آدمی نو ویکھیا ہے،
تہاڈا غلام لگتا ہے اور فرشتے اس کو بازوں تو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں جہنم وال. سرکار پھر تیز تیز قدم اٹھان گے, سرکار تیز تیز قدم اٹھان گے, اور جب تیز قدم اٹھان گے نا انہاں فرشتیاں نو پوچھن گے بے فرشتیو اے میرا غلام ہے تے کدھر لے چلے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرا غلام ہے کدھر لے چلے ہو؟ فرشتے عرض کرن گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عمل تولے گئے نے اور بارائیاں زیادہ نیکیاں کم نے. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جہنم میں سٹ کے آؤ, تو جہنم میں لے کے چلے آ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک بار عمل اس دے ہور نہیں تول دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار عمل اس دے ہور نہیں تول دے. فرشتیاں دی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انکار کر سکے. عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ تول لینے ہیں. دوبارہ پھر ترازو تے لے کے آئے, میزان تے لے کے آئے. رب کعبہ نے فرمایا تو انہوں بھیجیا سی انہوں جہنم میں سٹ کے آؤ, واپس لے آندا جے. وہ فرشتے عرض کرن کے سو اے مولا کریم اسی تے لے کے جا رہے ساں, تیرے حبیب نے واپس کیتا ہے کہ اس نے عمل دوبارہ تولو. رب کعبہ یہ نہیں فرمائے گا جدو ایک مرتبہ فیصلہ کہ تیرے رب نے کر چھڑے آئے تو پھر رب کعبہ ہی فرمائے گا چلو حبیب آتا ہے تو دوبارہ تولو. جدو حبیب آتا ہے تو پھر دوبارہ تولو. پھر اس نے عمل تولے جانے نے. تو میرے بھائی عمل تے وہی ہونے نے نا جڑے پہلے ہی سن. اسی طرح نیکیاں تھوڑیاں برائیاں زیادہ. رب کعبہ فرمائے گا اے فرشتو میرا حبیب کھڑا ہے, کچھ حبیب دا حیا کرو, کچھ حبیب دا حیا کرو. فرشتے عرض کرنے کا مولا کی کریے؟ فرمایا اس کا نیکیاں والا پلڑا باری کر چھڑو اور برائیاں والا پلڑا ہلکا کر چھڑو. اے حبیب دی عزت حبیب دی خاطر رب کعبہ نے یہ فرمایا کہ نیکیاں والا پلڑا باری کر چھڑیا اور برائیاں والا ہلکا کر چھڑیا. اور محبوب دے آن دا مول اے کیا رب کعبہ نے فرمایا جا اس نے جنت نصیب فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس تو وڈی مشکل اور کیڑی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ مجرم ہے اور اس نے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, انہوں کوئی بچان والا کوئی نہیں. اس تو وڈی مشکل اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اس کی مشکل حل فرما چھڑی اور اس کو بچا کے جنت اس کا داخلہ کروا چھڑیا. یہ سب تو بڑی مشکل ہے اس کی حل فرما چھڑی. اس واسطے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ مشکل کشا ہے. محمد مصطفیٰ مشکل کشا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر جدو سرکار کی پھر اے شان ہے, سرکار کی پھر اے شان ہے. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا. آپ فرماتے نے خدا جے پکڑے چھڑا لے محمد, خدا جے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. جنہوں میرے مصطفیٰ نے قیامت الدن فرما دیا کہ اے میرا ہے. رب کعبہ فرمائے گا جیڑا تیرا ہے او میرا ہے, جیڑا تیرا ہے او میرا ہے. یہ قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے فرما چھڑیا اے میرا نہیں, تو رب کعبہ فرمائے گا اللہ دی قسم ہے جیڑا تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, جیڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے خوب ترجمہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں آج لے کی پناہ, آج مدد مانگن سے, آج لے
پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر تو میرے مصطفیٰ دی عظمت مننی ہے جو اج ماننا، اج اگر تو یہ گلا کرے گا کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، جس کا نام محمد ہے کچھ نہیں کر سکتا، اج نہیں منے گا، قیامت والے دن میرے مصطفیٰ دی شان میں کہ تو من بھی جائے گا، پھر میرے مصطفیٰ نے نہیں مننا، پھر میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور دی زیارت کی ہے نا اندر تے میری شفاعت واجب ہوگی، اندر تے میری شفاعت واجب ہوگی۔ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جن نے میری قبر انور دی زیارت کی ہے اندر تے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کرن آیا اور حج کر کے واپس آ گیا، فرمایا انہوں نے میرے نال وفا نہیں کی، انہیں میرے نال جفا کی تھی۔ اور جس بندے نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انجی سمجھو کہ اس نے مینوں زندہ میری زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ قبر انور دی زیارت کرنا، سرکار نے فرمایا قبر انور دی زیارت اینی ہے جی میں اس نے مینوں بیٹھیاں ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ممبر اور سرکار دے حجرے مبارک یا سرکار دا گھر مبارک گنبد خضرا تو لے کے سرکار دے ممبر مبارک تک وہ جتنی درمیان جگہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ تے جنت دا باغ ہے، سبحان اللہ، وہ جنت دا باغ ہے۔ کیڑا بلا؟ سرکار دے حجرے مبارک تو لے کے روزے مبارک تو لے کے اس کمرے مبارک تو لے کے دروازے تو لے کے ممبر شریف تک وہ درمیان جنی جگہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت دا باغ ہے۔ سبحان اللہ خبرے کیڑی جنت دے، خبرے کیڑی جنت دے تو کرنا ہے تذکرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خبرے کیڑی جنت دے تو کرنا ہے تذکرے، ساڈے لئی تو جنت ہے روزہ رسول دا، ساڈے لئی تو جنت ہے روزہ رسول دا۔ خبرے کیڑی جنت دے تو کرنا ہے تذکرے، ساڈے لئی تو جنت ہے روزہ رسول دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس نے مدینہ چ رہ کے جس نے موت آ گئی نا باہم سختی انہیں برداشت کی تھی، فرمایا ان دی میں شفاعت کراں گا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں مدینے چ موت آئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ان دی میں شفاعت کراں گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جڑا اذان سن کے اور پھر اس تو بعد دعا کرتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلوات القائمہ، اذان تو بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا، سرکار نے فرمایا جڑا بندہ دعا کرتا ہے نا قیامت والے دن میں ان کی بھی شفاعت کرا گا۔ سبحان اللہ۔ رستے تے بڑے نے نا سرکار دی شفاعت آئی جال بچھی ہے، اگر کوئی بندہ تھوڑا جیا آسرا کر کے کچھ نہ کچھ کر لے صحیح، فرمایا جڑا اذان تو بعد دعا پڑھتا ہے ان تک اندی میں شفاعت کرا گا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا جڑا میرے تے درود پاک پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اندی بھی شفاعت کرا گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ان دی میں شفاعت کراں گا جیڑا میرے تے درود پاک پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرے نزدیک سب تو زیادہ وہ بندہ ہوئے گا میری امت وچوں
جیڑا کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھدا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا جیڑا میرے اہل بیت دا گستاخ ہے وہ میری شفاعت کو منکر رہے گا. جیڑے میرے صحابہ دا گستاخ ہے وہ بھی میری شفاعت کو معروم رہے گا. اور جیڑا بندہ میری شفاعت کا یقین نہیں کرتا وہ بندہ بھی میری شفاعت کو معروم رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان یقین اے رکھنا چاہیے کہ سونے نے کرم فرمانا ہے. سونے نے کرم فرمانا ہے. شفاعت دیاں دو قسماں نے. کنیاں قسماں نے؟ شفاعت دیاں دو قسماں نے. ایک شفاعت کبرا ہے, ایک شفاعت صغرا ہے. ایک شفاعت کبرا یعنی بڑی شفاعت ہے, ایک شفاعت صغرا یعنی چھوٹی شفاعت. ایک شفاعت بڑی ہے, ایک شفاعت چھوٹی ہے. اے گل سنو گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا, سرور بھی آئے گا. شفاعت کبرا صرف رب کعبہ نے میرے مصطفیٰ نے خاص کر رکھی ہے, شفاعت کبرا. اور شفاعت صغرا حضور دا صدقہ کر کے باقی انبیاء بھی شفاعت کرن گے, اولیاء کرام بھی شفاعت کرن گے, اور رمضان بھی شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا, جنازہ پڑھن والے لوگ شفاعت کرن گے. یہ شفاعت صغرا ہے. چھوٹے بچے شفاعت کرن گے, مسجداں دے نمازی شفاعت کرن گے. یہ چھوٹی شفاعت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن ذرا ترتیب نال سنو. شفاعت صغرا اور پھر آخر تے جڑا بچ جائے گا وہ پھر شفاعت کبرا تھلے آئے گا. پھر شفاعت صغرا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جڑا حافظ قرآن ہے نا, کون ہے؟ حافظ قرآن. جڑا قرآن دے حلال نو حلال سمجھدا ہے, حرام نو حرام سمجھدا ہے, قرآن تے پورا عمل کرتا ہے, قیامت والے دن رب کعبہ اس حافظ قرآن نو اجازت فرمائے گا کہ تیرے رشتہ داراں وچوں جڑے مجرم نے نا جنہاں تے جہنم واجب ہو چکا ہے 10 بندے اپنی مرضی نال پھڑ لے, اپنی مرضی نال گن لے, 10 بندیاں تیری شفاعت میں قبول کراں گا. سبحان اللہ. 10 بندیاں دی شفاعت انہاں دی حق قبول کراں گا. اے انہاں لئیے جڑے مجرم نے, جڑے مجرم نے. یہ نہیں کہ جڑے پہلے جلدی انہاں دی شفاعت کرانے نا, جنہ دا ہر پاس رستہ بند ہے ہن وہ مجرم نے. رب کعبہ انہاں دی فرمایا کہ انہاں دی شفاعت کر, میں تیری شفاعت قبول کراں گا. رب کعبہ پھر انہاں دی شفاعت قبول کرے گا. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی دا رشتہ دار شہید ہویا ہے, کون شہید ہویا؟ رشتہ دار شہید ہے کوئی, تو رب کعبہ قیامت والے دن شہید نو حق عطا فرمائے گا کہ جا تو میری راہ تے جان قربان کیتی ہے, میرے نہیں تو وطن چھڑیا, میرے نہیں گھر بار چھڑیا, میرے نہیں بال بچے چھڑے, یار بیلی چھڑے, سب کچھ چھڑیا, جا میں تینوں حق عطا فرمانا. اپنے رشتہ داراں وچوں 70 بندے مجرم گن کے کڈ لے, جڑے جڑے تے ہاتھ رکھے گا اس نوں میں جنت عطا فرما دیا. یہ شہید دا درجہ, کس دا درجہ ہے؟ شہید دا درجہ. 70 بندے شہید لے کے جائے گا. میرے نبی دی شان مرال برا ہے, میرے مصطفیٰ دی امت دا شہید نہیں مار, میری امت میرے محبوب دی امت دا حافظ قرآن نہیں مان. 10 بندیاں لے کے جائے گا. اور اگے سنو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی مر جائے, اس دے جنازے نال اگر 100 بندہ شریک ہو جائے, کنا 100 بندہ شریک ہو جائے اور 100 بندہ اس سے حق جو دعا کر چھڑے, رب کعبہ 100 دی دعا نہیں ٹالے گا, انہاں دے حق اپنے 100 بندے دی دعا قبول فرما دے گا. دوسری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے جنازے نال 40 بندے شریک ہو جان, ہو سکتا ہے 100 نہ آئے, ہو سکتا ہے 100 نہ آئے. سرکار نے فرمایا جس دے جنازے نال
40 بندے شریک ہو جان اور 40 دے 40 اس دے حق چ دعا کریں مولا اس کی مغفرت فرما. رب کعبہ فرماندا ہے میں 40 دی دعا رد نہیں کرا گا انہاں دے ہاتھاں دی لج رکھ دیا اس بندے نے میں جنت عطا فرماواں گا. سبحان اللہ. پہلے 100 پھر 40 ہن اس تو اور درجہ چلے آیا. وہ سنو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دے جنازے نال 3 صفحہ ہو جان, جس دے جنازے نال 3 صفحہ ہو جان, 3 صفحہ 3 بندہ دی صف ہو سکتی ہے, 3 تے 3 6 تے 3 9, جس دے جنازے نال 9 بندے شریک ہو جان او اخلاص نال ان دے لئی دعا کرے رب کعبہ فرماتا ہے میں 9 دی دعا بھی رد نہیں کراں گا انہاں دی حق قبول فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کسی جنازے نہ جانا نصیب ہوئے نا اخلاص نال دعا کیتی کرو مولا کریمہ میں اپنا کام چھڑ کے آیا صرف تیری رضا لئی, اپنا کام چھڑ گیا صرف تیری رضا لئی. یہ نہ ہوئے کہ فلانا میرا بیلی ہے تے ناراض ہو جائے گا, فلانا رشتہ دار ہے تے ناراض ہو جائے گا, اور فلانا قبیلے دار ہے محلے دار ہے ناراض ہو جائے گا. نہ یہ دل وچ کدی سوچی نہ. باویں اپنا ہے باویں پرایا ہے, باویں بیلی ہے باویں غیر بیلی ہے, باویں رشتہ دار ہے باویں غیر رشتہ دار ہے, باویں پرایا باویں اپنا, صرف جا اللہ دی رضا لئی, جا کے اللہ دی رضا لئی اور جا کے جنازہ پڑھ پھر اندر سے خلوص نال دعا مانگ مولا کریم اپنا کام کار چھڑ کے آیا صرف تیری رضا نہیں, تو راضی ہو جا رب کعبہ سے دعا قبول فرما دے. سبحان اللہ. یہ نہ ہوئے کہ میں جناب بیلی دے جنازے نال گیا اتنے جتی بھی میرے واسطے لانی مشکل بن گئی, ہوں اتنے وضو کرنا مشکل بن گیا جی, ٹھنڈ ہے جی, وہ چل یار ایویں پڑھ لینا کہڑا کسے پوچھنا ہے. پھر تیرا جنازہ ہوئے گا نہیں, بولو تو صحیح. ایسی صورت ایسے کئی بندے ویکھے نے ساڈا کام جو ہویا پھر کئی گڈواں تو لاندے گڈیاں تو لاندے ووٹاں سمایت نہ وضو نہ اگے نہ پیچھے اون جی تو لوگ اسے نو چمڑے نے کہ بخشانا ہی کنے بخشانا ہی کنے یہ نہ ہوندا تے بندے نے تڑفدا رہنا سی باہر ہی. خدا دا خوف کرو, دولت نو سلام نہ کرو, اس دی عظمت نو سلام کرو, اس دی عظمت نو سلام کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے جنازے نال 100 بندہ شریک ہو جائے 100 بندہ اس کی سفارش کرے گا, 40 شریک ہو جان 40 شفاعت کرن گے, 9 بندے شریک ہو جان 9 شفاعت کرن گے. اللہ اکبر اللہ. رحمت نہ انج کر کے میرے مصطفیٰ نے جان بچھا چلی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت دے یا جس بندے دے بچے کم سن یعنی 9 عمری بالغ ہون تو پہلے فوت ہو گئے, 1 ہے 2 نے 3 نے, سرکار نے فرمایا قیامت والے دن وہ جڑے چھوٹے بچے فوت ہوئے نے نا وہ قیامت والے دن رب کعبہ دے سامنے کر کے کھڑے ہو جان گے, مولا اے جنہ تے جہنم دی مور لائی ہے نا اے میرا ابا لگدا ہی, اے میرا ابا لگدا ہی اور پرلی میری ماں لگتی ہے. رب کعبہ فرمائے گا پھر عرض کرے گا مولا میں انہاں دی سفارش کرنا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ فرمائے گا مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی اگر تو سفارش کرنا تو میں انہاں چھڑ دینا. سبحان اللہ. بچیاں دی چھوٹے بچے جڑے فوت ہوئے نے نا انہاں دی شفاعت رب کعبہ قبول فرمائے گا. اور سنو اگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس عورت کا کچا بچہ گر گیا یعنی 4 یا 5 مہینے کا سی وہ گر گیا, سرکار نے فرمایا وہ جڑا کچا بچہ گریا ہے نا قیامت والے دن ایک ایسا معاملہ بن گیا ان دے ماں باپ جہنم ہی جا رہے نے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کچا بچہ گریا ہے نا وہ اپنی آنتاں جڑیاں نے اپنے لپیٹتا ہویا نا رب دی بارگاہ پیش ہو جائے گا, عرض کرے گا مولا اے میرے ماں باپ نے کچھ انہاں دے ویکھ کچھ میرے دے ویکھ. رب کعبہ فرمائے گا جا تیرا صدقہ میں انہوں نے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایسے کر کے میرے مصطفیٰ نے رحمت دا جال بچھا چھڑیا ہے, شفاعت دا جال بچھا چھڑیا ہے. اولیاء کرام شفاعت کرن گے, اولیاء کرام شفاعت کرن گے.
اے جڑے نمازی بھائی اسی نماز تو پرہیز کرنے نہیں یار، سردی بڑی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کس طرح جاواں گے؟ میرے بھائی وہی جی تسی وہی جے نا اپنے کاروبار لئی نہ تسی دھند ویکھنی، نہ بارش ویکھنی، نہ سردی ویکھنی، نہ جنابی والا گرمی ویکھنی، اپنے کاروبار لئی جاندے ہو نا، کدے رب دے کام لئی بھی آ نہ نکل کے پھر ویکھ مزہ کیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی اپنے کاروبار لئی نہ دھند ویکھنی، نہ اندھیرا ویکھنا، نہ بارش ویکھنی، نہ گرمی نہ سردی، کچھ نہیں، نہ ویلا نہ کویلا۔ اگر مسجد جانا ہے تو پھر ویکھنا کہ ٹھنڈ بھی ہے، دھند بھی ہے، بڑے بہانے نے پھر جڑا بڑھان والا ہے نا بہانے تینوں بڑے سوچ کے دسے گا اے بھی بہانا ہی، اے بھی بہانا ہی، اے بھی بہانا ہی، پھر تینوں بس بسترے دے اندر نبی رکھے گا، ایتھے ٹھہر، ایتھے ٹھہر، ایتھے ٹھہر، بڑا مزہ آتا بھی ٹھہر ایتھے، لیکن وہ یہ پتہ نہیں ہے کہ سب تو بڑا دشمن میرا ہے ہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نا صبح دی نماز قضا ہو گئی، امیر معاویہ انہاں دی صبح دی نماز نا قضا ہو گئی، تکبیر اولا، یہ تکبیر اولا آندے نے جیڑی پہلی تکبیر ہوندی اللہ اکبر، پہلی تکبیر انہوں تکبیر اولا آندے نے، وہ فوت ہو گئی، یعنی نکل گئی، چھٹ گئی۔ امیر معاویہ نو بڑا افسوس ہوا کہ یار میری تکبیر اولا چھٹ گئی یا نماز میری فجر کی رہ گئی۔ آپ نے 3 مہینے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ جب 3 مہینے کھانا نہیں کھاتا، رب کعبہ نے ایک نماز چھٹی، رب کعبہ نے 1000 نماز کا ثواب اس کو عطا فرما چھڑے۔ ایک دن پھر امیر معاویہ دی اکھ لگ گئی، وہ جڑا ازلی دشمن ہے نا ساڈا، وہ آ گیا، انہیں آدھی منڈی کھڑکائی، امیر معاویہ اٹھ پئے، انہیں کون ہے؟ انہیں کہا لگتا میں تیرا کچھ نہیں، لگتا تیرا میں کچھ نہیں، ہاں تیرا میں مخالف۔ انہیں کہا میرے دروازے تے آیا کیویں؟ انہیں کہا جناب تہاڈی نماز جاندی پئی ہے، ٹائم نکلدا پیا، اٹھتے نماز پڑھ لو، اٹھتے نماز پڑھو۔ انہیں کہا یار تو میرے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، میں نے اٹھا چھڑ میری نماز نہیں جان دیتی، تو ہے کون؟ اپنا نام تے دس۔ انہیں کہا پیار نال مینوں ابلیس آندے نے، لوگ پیار نال ابلیس آندے نے، اس جا لان کیا تیرا کم تے سوانا ہے نہ کہ جگانا، تو مینوں جگان کیویں آ گیا؟ انہیں کہا کم واقعہ میرا سوانا ہے، لیکن تینوں جگان اس لیے آیا، پہلے دن تین میں سوائی رکھیا، تیری نماز جاتی رہی، تو 3 مہینے کھانا نہیں کھاتا، رب کعبہ نے 1000 تا نماز کا ثواب عطا فرما چھڑیا۔ وہ میں کہنا ایک کھڑا ہو کے پڑھ لئی کہ نہ ملے 1000 تا کیوں ملے؟ اللہ اکبر۔ سب کو بڑا اصل دشمن ساڈا ہے ہی ہوئی، سردی دے بہانے کرے گا، گرمی دے بہانے کرے گا، پانی ٹھنڈے دے بہانے کرے گا، کوئی کم کاج یاد آ نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ میرے امتی جنت جان گے اور کچھ جہنم بھی جان گے۔ جڑے جہنمی ہون گے نا وہ ویکھن گے جنتیاں، انہوں نے پہچان گے کہ یار یہ کوئی نے نا جڑے ساڈے نال نمازاں پڑھتے سن، سبحان اللہ تو کہہ سبحان اللہ، یہ تو وہی سن جڑے نا ساڈے نال نمازاں پڑھتے سن، یہ وہی سن نا جڑے نال ساڈے نال بیٹھ کے وضو کرتے سن، ساڑیاں جماعتیں نال جماعتاں قرآن مسجد وچ پڑھتے سن، کسی وجہ نال جہنم میں چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ نمازی کون؟ وہ نمازی رب کعبہ دی بارگاہ وچ شفاعت کرن گے، مولا اے جنہاں نوں جہنم وچ ڈک کے بیٹھا ہے نا، یہ تے ساڈے نال نمازاں پڑھتے سن، یہ وضو کرتے سن ساڈے نال، ساڈے محلے دار سن۔ رب کعبہ فرمائے گا اچھا یہ تواڈے محلے دار سن، تواڈے نال وضو کرتے نمازاں پڑھتے سن، چلو جاؤ کہ تواڈی دعا انہاں دے حق وچ میں قبول فرمانا۔ سبحان اللہ۔ نمازی نمازیاں نوں لے کے جان کے اللہ کدی میرے بھائی مسجد جا کے منہ وکھائے تے کبھی مینوں تقریباً نا کوئی 10 تو 11 سال کے ہو گئے تے خطبے پڑھ دیا، لیکن ایسے بندے ہے کہ اگر میں ان کو آخر بھی قسم چاہتی آپ یہ بندہ مسیطے بڑھیا ہے، میں قسم چاہنا تیار کدے مسیطے تو پھر اس کا مسیط رہن کی تعلق ہویا؟ اے کئی بندیاں تے مینوں نہ ہی نہیں آندے، مینوں نہ انہاں دے اندر جڑے مسیطے آندے نے جنہاں تعلق اسلام دعا ہے
جڑا کدی مسیطے بڑھیا ہی نہیں، میں اکثر نہ میل جول جو نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جڑے نمازی ہیں انہاں نال تعلق رکھو، انہاں نال سلام دعا رکھو، ہو سکتا ہے قیامت والے دن تہاڈا کام انہاں نال بن جائے، انہاں تے راضی ہو جائے سونا، انہاں دے دعا قبول فرما کے اللہ تعالیٰ تہاڈے تے کرم نوازی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ حاضرین محتشم، یہ شفاعت صغریٰ چھوٹی شفاعت، قرآن کرے گا، رمضان کرے گا اور نمازی کریں گے، حافظ قرآن کرے گا، شہید کرے گا، بچے چھوٹے کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے۔ ہن وڈی جڑی شفاعت ہے نا وہ کہڑی ہے؟ وڈی شفاعت کبریٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی شرط ہوندہ بھی ہوئے قیامت والے دن پھنس جائے، جس دا رشتہ دار کوئی شہید بھی کوئی نہیں، جس دا رشتہ دار کوئی حافظ بھی کوئی نہیں، جس دے بچے بھی چھوٹے نہیں مرے، جڑا مسجد بھی کدی آیا جایا نہیں، اور کوئی اس کا بہانہ کوئی نہیں، شفاعت والا کلا کھڑوتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس کو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا کوئی بھی نہیں نا پھر اس کا آمنہ دلال تے ہے نا، اگر جس کا کوئی بھی کوئی نہیں نا آمنہ دلال تے ہے نا، پھر ایک خیال رکھے گا، پھر اس کی شفاعت کرے گا، رب کعبہ دی بارگاہ کی کرے گا، پھر ان دی شفاعت میرے مصطفیٰ فرمان کی، جس کا کوئی بھی کوئی نہیں، جس کا کوئی بھی کوئی نہیں۔ ان حدیث میں بیان کرنی سی لیکن حدیث وڈی ہے، زیادہ لمبی ہے، وہ پھر ٹائم کافی لے جائے گی، ٹائم تقریباً ہو گیا ہے، اس واسطے وہ حدیث پھر اگلے جمعے سے کہ وہ حدیث شفاعت سرکار کس طرح فرمان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سونا شفاعت کس طرح کرے گا کہ ان اگلے جمعے سے ہن تسی ایک شعر سن لو تو پھر جناب پھر اس کے بعد جمعہ پڑھ لینے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے جڑی ترجمانی فرمائی ہے نا، شیر لکھ کے آپ فرماتے ہیں جہنم میں